ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. سرکار حضور گلزار ملت دام ظلہ علینا مجمع پاک میں تشریف فرما سنی بریلوی جنتی بزرگوں بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. قابل صد مبارکباد ہیں یہاں کے خدام اراکین انتظامیہ اور یہاں کے اساتذہ، بالخصوص حضرت علامہ مفتی نفیس احمد صاحب مصباحی، کہ آج کی یہ مقدس پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اور اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ ایسی مقدس پاکیزہ اور باوقار بے مثال لاجواب شخصیت کی سرپرستی میں ہم اور آپ حاضر ہیں، جو آج کی تاریخ میں صرف ہمارا ملک نہیں بلکہ میں ذمہ داری سے کہوں کہ دنیائے اہل سنت میں سکہ راج الوقت کی طرح سے چل رہا ہے اور کھنک رہا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین. سرکار گلزار ملت دام ظلہ علینا کی ذات والا صفات من جانب اللہ اس قدر اہل ایمان کے درمیان مقبول ہے کہ بھیونڈی شہر سے مفتی نفیس احمد صاحب کے ارکان نے اس فقیر کو اور مفتی محبوب رضا صاحب مصباحی کو دعوت دیا تھا، لیکن سرکار گلزار ملت دام ظلہ نورانی کے چہرے زیبا کی زیارت اور ان کے عشاق، ان کے دیوانے، میرا خیال ہے 50 کی تعداد میں یہاں پر حاضر ہیں. اطراف و جوانب میں کہیں بھی سرکار کی آمد ہو، تشریف آوری ہو، تو یہ دیوانے تمام تر رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چہرے زیبا کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھیے مجھے 15 منٹ کا ٹائم ملا ہے، 15 منٹ میں میرا صرف خطبہ ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو الحمدللہ فقیر دعا کرتا ہے سرکار کے جوتیوں کی برکت سے. سمجھ میں آئی بات؟ اس بارگاہ کرم کا ایک ادنا سا جاروب کش ہے جو رافضیت کے جنازے میں کیل ٹھوکتا ہے، صلح کلیت کے تابوت میں کیل ٹھوکتا ہے. اور ابھی اس وقت اس موقع پر جب سے یہ رافضیت کا فتنہ چلا ہے، جب سے یہ رافضیت کا فتنہ اٹھا، اس کے بعد سے تو اب کہیں بھی مفتی نفیس صاحب آپ کو موضوع دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سینہ ٹھوک کر بات کرتے ہیں. ظالموں، تم اپنے آپ کو غریب نواز کی اولاد کہتے ہو، ڈھونگیوں، فراڈو غریب نواز کی اولاد کہتے ہو. یہ غوث آدم کی اولاد ہمارے سامنے ہے.
مولائے کائنات کے شہزادے ہمارے سامنے ہیں. تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہمارے یہاں نہیں پڑھا جائے گا. غریب نواز کی بارگاہ کرم میں تم مجاور ہو. غریب نواز کی بارگاہ کرم کے تم مجاور ہو. غریب نواز کی بارگاہ کرم کے خادم جو ہیں وہ اصل میرے اعلیٰ حضرت ہیں. غریب نواز کی بارگاہ کرم کے خادم اصل وہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں. وہ میرے مفتی اعظم عالم ہیں. وہ حضور تاج الشریعہ ہیں. وہ حضور گلدار ملت ہیں. اصل خادم تو یہ ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے بسمت رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کچھ اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ایک پیغام جامعہ رساؤ العلوم کے بینر تلے ہونے والے اس کانفرنس کے ذریعے حضور گلدار ملت داماد النورانی کی سرپرستی میں فقیر حشمتی ایک پیغام دینا چاہتا ہے. ہماری گھنٹوں کی تقریر اس پیغام پر آپ عمل کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامیاب رہیں گے. حضور قائد ملت داماد النورانی کے جلسے میں بامبے کی سرزمین پر میں نے اس بات کی گزارش کی تھی. علماء سے بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ جیسے آج کی تاریخ میں یہ مولائی اپنے آپ کو کہنے والے مولائیت کا فتنہ چلا ہے, رافضیت کا فتنہ چلا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تبرہ کیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں ہم مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں. کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں. کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کا نام لینے والے ہیں. یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر کا گستاخ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر فاروق کا گستاخ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. سیدنا عثمان غنی کا گستاخ اہل بیت کا وفادار نہیں ہو سکتا. مولائے کائنات کا وفادار وہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر کی محبت جس کے دل میں ہوگی. مولائے کائنات کا وفادار وہی ہوگا جس کے دل میں عمر فاروق کی صداقت اور ان کی عدالت ہوگی. سیدنا مولائے کائنات کا محب وہی ہوگا جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوگی. سیدنا مولائے کائنات کا وفادار وہی ہوگا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو جانے, ان کی ذات کو جانے اور سمجھے. حضرات گرامی, آج مولائے کائنات کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہم علماء اہل سنت کی محافظین مسلک اعلی حضرت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا حال تو برا ہے کہ ہم مجالس کیا کرتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کا تیجا کرتے ہیں, اپنے خاندان والوں کا 10واں کرتے ہیں, اپنے خاندان والوں کا 20واں کرتے ہیں, اپنے مرحومین کا 40واں کرتے ہیں, اپنے اہل خانہ کا سالانہ کرتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کا عرس کرتے ہیں, دادا پیر کا عرس کرتے ہیں, پردادا کا عرس کرتے ہیں. ہم اپنے اسلاف اور بزرگان دین کا عرس کرتے ہیں, ان کی تقریبات انعقاد کرتے ہیں, ان کے ولادت کی تاریخ انعقاد کرتے ہیں, ان کے وصال کی تاریخ انعقاد کرتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی بھی ہے جہاں پر ہم سیدنا سرکار غریب نواز کا عرس منایا کرتے ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منایا کرتے ہیں, یا دیگر اولیاء کرام بزرگان دین کی تاریخیں مناتے ہیں, وہیں پر ہمیں یوم صدیق اکبر بھی منانا چاہیے, یوم عمر فاروق بھی منانا چاہیے, یوم عثمان غنی بھی منانا چاہیے, یوم مولائے کائنات بھی منانا چاہیے, یوم اویس قرنی بھی منانا چاہیے, یوم صحابہ بھی منانا چاہیے, یوم امیر معاویہ بھی منانا چاہیے. ہمارا یہ مساج بننا چاہیے, ہماری یہ فکر ہونی چاہیے. آپ یاد رکھیں جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ منائیں گے, ان کے درود شریف پڑھیں. حضرات گرامی, وقت جو ہے بہت مختصر ہے اور ابھی آپ کو بیعت ہونا ہے.
یہ طلبہ سے بھی میں گزارش کروں گا، اگر آپ کسی شیخ کامل سے وابستہ نہیں ہیں تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا بھی حضرت کی بیعت ہونا، اگر آپ نے کسی شیخ کامل سے بیعت نہیں کی ہے تو آپ کی موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، بڑا سنہرا موقع ہے۔ سرکار گلدار ملت داماد النورانی کا یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس بارگاہ کرم کا میں اتنا خادم جاروب کش ہوں، ان کی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک کے صدقے طفیل ہماری اولاد الحمدللہ رب العالمین، ہمارا خاندان پلتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیسا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، مخلوق خدا پلتی ہے چوکھٹ پہ تمہارے۔ ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا، ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہم رضویوں کو، ہم اسماعیلیوں کو بیہودے تانا دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سادات کے گستاخ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ایک کی قدر کرتے ہیں، لیکن قدر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں بریلی اور مسولی کا تھرمامیٹر ہوتا ہے، اس میں ناپتے ہیں۔ اگر اس میں صحیح اترتا ہے تو اس کی جوتیاں جو ہوتی ہیں ہمارے سروں کی تاج ہوا کرتی ہے۔ سبحان ہر اللہ، کسی کو بھاؤ نہیں دیتے، ایسے ہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور میں گزارش کروں گا علماء کرام میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، یہاں بھی نذرانہ وہاں بھی نذرانہ، ادھر آئے تو گلدار ملت کے نام کا نعرہ، وہاں گئے تو عدو اللہ کے نام کا نعرہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک در محکم گیر، ایک در تو پکڑ کے رکھیے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بریلی مرکز ہے، گلدار ملت کی محبت ہے، تو یقین جانو ایک در پکڑ کے رکھو، تاج شریعہ کی ذات وہ ذات ہے جو پوری دنیا میں میرے گلدار ملت جس کی محبت کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں جیسا دیس ویسا بھیس، بالکل یہ ہونا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ فقیر حشمتی سرکار کے چوتیوں کے خاک کے صدقے اگر تاریخ کا کہیں سے فون آتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں، یاد رکھو اشتہار میں اور اسٹیج پر کسی غدار تاج الشریعہ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسی دعوت کرتے ہیں، ہم ایسا جلسہ کرتے ہیں، ایسے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ سرکار گلدار ملت داماد النورانی کی جلوہ گری، یہ خانوادہ مسولی کی ایک عظیم شخصیت جو آج جو ہے صرف مسولی کی امانت نہیں، اہل سنت کی ایک عظیم امانت بن کر کے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اہل سنت کی ایک عظیم امانت ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ عرس کا موقع ہے خانوادہ اسماعیلیہ میں، بارگاہ مسولی میں، بارگاہ اسماعیلی میں عرس کا موقع ہے۔ 25-26 فروری یہ عرس کی تقریب ہے۔ سرکار گلدار ملت داماد النورانی پورے ملک میں اہل ایمان کو، علماء کو، عوام اہل سنت کو دعوت سے نواز رہے ہیں۔ زبانیں فیض ترجمان سے دعوت دے رہے ہیں عوام اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو۔ وہیں پر اس بارگاہ کرم کا ایک ادنا سا جاروب کش ہونے کے ناطے میں بھی آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو اس مقدس موقع پر بارگاہ گلدار ملت میں حاضر ہو کر وہاں کے بزرگان دین اور وہاں کے مشائخین کے فیض و برکات کو لے کر کے وہاں سے واپس ہو اور سالہ سال اپنے اہل خانہ میں تقسیم کرتے رہیں۔ ہاں اس کو آگے بڑھائیں، آپ حضرات آگے بڑھائیں۔ ارے بھائی 2-3 شعر اگر پڑھنا ہے تو مجھے 15 منٹ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ جلسوں کا برا حال یہی ہوتا ہے، ناطخواں آتا ہے گھنٹہ گھنٹہ لیتا ہے، اور جہاں سے ایک پیغام پہنچنا ہے 10 منٹ بولیے گا، 15 منٹ بولیے گا۔ یہ 10-15 منٹ تقریر نہیں ہوتی۔ اب اگر مائک یہاں سے ہٹے گا تو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ کرم میں قدم پاک کو بوسہ دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ یہ دیوانے آپ کے چند کلمات خیر سننے کے مشتاق ہیں۔ دیوانہ ہے یہ سب، ایسے دیوانے ہیں الحمدللہ جو اپنی گردنیں گلدار ملت کے حوالے کرنے والے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین جو اپنی گردنوں کو
دنیا سنیت کی ایک عظیم شخصیت. کوئی تمہیں اگر سادات کے نام کا تانا دے گا نا تو کہہ دینا ہم گلزار ملت کے دیوانے ہیں. گلزار ملت ہمارے شیخ ہیں, گلزار ملت ہمارے پیر و مرشد ہیں, جو پوری دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی خانقاہ کی بات نہیں کرتے, امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں. اور دنیا والوں کو یہ منوانے پر مجبور کرتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے, جو کچھ ہے اس صدی میں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. مائک سرکار کے حوالے چند کلمات خیر بغور آپ سماعت فرمائیں. ماحول سنجیدہ بنائے رکھیں, خاموشی اختیار رکھیں, شور و شرابہ نہ کریں. یہ کلمات خیر آپ سروں کے اوپر سے نہ جانے دیں. ایک ایک جملہ آپ کے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے. سرکار کی بارگاہ کرم میں گزارش کریں گے کہ کب تک اٹھائیں ساغر و مینا کی زحمتیں, اب آپ خود ہی آ کے نظر سے پلائیے, اب آپ خود ہی آ کے نظر سے پلائیے. السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک منٹ اس کو ہاتھ میں